الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے گناہوں کو دھونے والے اعمال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، نواس بن سمعان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو ناپسند کرے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ وضاحت: اس حدیث کا تشریح یہ ہے کہ گناہ اور معصیت حد درجہ مضر چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچنا ہے اور دور رہنا ہر ایک کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسلامی شریعت نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی برائی اور گناہوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ گناہوں سے بچنا، نیکیوں کو اختیار کرنا ہی تقوی ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے توبہ کرے اور اچھے سے اچھے اعمال کر کے ان گناہوں کو دھونے کی کوشش کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف اعمال و وظائف کی تاکید کی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اللہ کا محبوب بندہ بننے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک بڑا عمل یہ ہے کہ تقوی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ انفال آیت نمبر 29 کے اندر اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلہ کن چیز دے گا اور تم سے گناہوں کو دور کر دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طلاق آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور اسے بڑا اجر دے گا۔ تو لہذا اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرنا گویا کہ ہمارے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک ہے عمل اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے اگر واقع تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یا ابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، رواہ البخاری۔ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ پوچھا گیا،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو لہٰذا یہ قرآن کی آیت کے ذریعے سے اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک نماز کے لیے وضو کرنا ہے، مسجدوں کی طرف کثرت سے چلنا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ کیا تمہیں ایسے کاموں کی طرف رہنمائی نہ کروں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور درجات کو بھی بلند کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سختی اور تکلیف میں وضو کا مکمل کرنا، جیسے سخت سردی میں ہو یا بیماری میں ہو مسجد کی طرف زیادہ قدم چل کر جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی روایت ہے۔ تو پتہ چلا میرے محترم دوستو، اور وضو کرنے سے ہمارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، اور مسجد کی طرف کثرت سے چل کر جانا تو یہ بھی گناہوں کی مغفرت بن جاتی ہے، اور ایک نماز کا دوسری نماز کا انتظار کرنا، تو لہٰذا گویا کہ پانچوں نمازوں کی پابندی کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چوتھا عمل یہ ہے کہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز بندے کے لیے گناہوں کے میل کچل کو صاف کر کے اللہ کے قریب کرتی ہے۔ نماز کی ادائیگی بندے کو گناہوں سے بھی دور روک دیتی ہے، یعنی دور کر دیتی ہے، گناہوں سے دور کر دیتی ہے، اور گناہوں سے بھی روک دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کے اندر اللہ نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برے باتوں سے روکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چار اعمال تھے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بتایا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے درس میں بھی بتائیں گے کہ گناہوں کو دھونے والے کون سے اعمال ہیں، تو لہٰذا ان اعمال پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔